اور کیا سیکولرزم سے مراد ریلیجن کی اور اسٹیٹ کا ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے؟ اور کیا یہ الگ ہونا ٹھیک ہے یا پھر ریاست کا کوئی مذہب واقعی میں ہونا چاہیے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے دوستو۔ ہسٹری کے اندر ہمیں جتنی بھی سویلائزیشنز ملتی ہیں، آپ پہلی سویلائزیشن جو ہمیں ملتی ہے سیمیٹک اور سیرین، بیبیلونین اور اس طرح کی، آپ جو اینشنٹ سویلائزیشنز ہیں وہاں سے لے کے آج کی دنیا میں جو کہ ایک سویلائزیشن ہے پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کی وجہ سے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو ہمیشہ ہر سویلائزیشن کسی نہ کسی ریلیجن میں بلیو کرتی آئی ہے، کوئی نہ کوئی ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہب ضرور ہوا کرتا تھا، اور اس کی بنا پہ وہ کوئی نہ کوئی فرق بھی روا رکھتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ان کے مذہب میں بلیو نہیں کرتے تھے۔ شروع کے اندر جو اسٹیٹ کا مذہب ہوتا تھا وہ ہر شہری کا ہوتا تھا، جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہ ہر شہری کا ہوتا تھا۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر جب کانسٹنٹائن عیسائیت قبول کر گیا تو اس کے بعد اس کی پوری حکومت نے عیسائیت قبول کر لی۔ سو ہسٹری کے اندر ہم یہی دیکھتے آئے ہیں۔ اس کی سب سے مشہور مثال آپ کو سوکریٹیز کی ملے گی، جو کہ یونانی خداؤں میں بلیو نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو فلسفی کی تبلیغ کرتا تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ یا زہر کا پیالہ پیو یعنی مر جاؤ، یا پھر یہاں پہ سے جلا وطن ہو جاؤ۔ تو سوکریٹیز نے بجائے اس کے کہ وہ چھوڑ کے چلا جاتا اور یہ شو کرواتا کہ وہ جس آئیڈیولوجی میں بلیو کرتا ہے وہ فلی اس پہ عمل نہیں کرتا، اس نے زہر کا پیالہ پیا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد آپ گلیلیو پہ آ جائیں۔ گلیلیو نے جب کہا کہ زمین ایکچولی سورج کے گرد گردش کرتی ہے، سورج زمین کے گرد گردش نہیں کرتا، اور بائبل کے اندر چونکہ یہ لکھا تھا کہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے، تو اس لیے اور زمین کائنات کا مرکز ہے، اس وجہ سے پوپ نے گلیلیو کو سخت سزا دینا چاہی اور اس سے کہا کہ اگر آ کے تم اقرار نہ کرو کہ سورج زمین کے گرد ایکچولی گردش کرتا ہے اور زمین کائنات کا مرکز ہے تو ہم تمہیں سزا دے کے قتل کر دیں گے۔ گیلیلیو نے اقرار کر لیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور زمین سورج کے گرد نہیں گردش کرتی، جو کہ آج سائنس پروف کرتی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور زمین کائنات کا مرکز ہے۔ لیکن پھر اس نے آہستہ سے چپ کر کے خود سے ہی کہا کہ لیکن ایکچولی میں تو زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے اور یہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اس طرح کے اس کے ورڈز ہیں۔ سو آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ہسٹری کے اندر ہمیشہ فری تھنکرز کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا ہے کہ میجورٹی کے ریلیجن کے اندر اگر وہ بلیو نہیں کرتے تھے تو ان کو سخت سزائیں دے دی جاتی تھی۔ آپ مسلمز کے اندر اگر آ جائیں تو آپ کو ایسے فلاسفرز ملیں گے امام غزالی کے دور میں جو کہ ایسی چیزیں لکھتے تھے جو کہ انہیں لگتا تھا کہ ریلیجن کے اگینسٹ ہے۔ سو غزالی نے اس طرح کے فلاسفرز کی کتابیں ان کے سر میں مار مار کے ان کو قتل کروایا، اور ایسی چیزیں جو کہ اسٹیٹ کے نیریٹو، اسٹیٹ کا نیریٹو وہی جو کہ سرکاری مذہب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھا، ریلیجن کے حوالے سے ایک نیریٹو ہوتا ہے نا، ایک بتایا جاتا ہے کہ مذہب ایکچولی یہ ہے اور یہ چیزیں مذہب نہیں ہے۔ سو صوفیزم میں سے بھی جیسے ایک بندہ نکلا اور اس نے کہا ان الحق ان الحق، اور اس کو بھی سخت سزا دے دی گئی۔ تو آپ یہ ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ جو بھی مذہب سے ادھر ادھر کی ہٹ کے کوئی بات کرتا تھا تو اس کو سخت سزا دی جاتی تھی اور اس سے بڑی سختی سے نپٹا جاتا تھا، یا کم از کم اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسپائنوزا کی آپ مثال لے لیں کہ اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے تھے اس کے نیدرلینڈ کے لوگ۔ آپ وولٹیئر کی مثال لے لیں کہ اس کے ساتھ فرانس میں کیا ہوتا تھا۔ آپ جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں اس کے اندر اس طرح کے جو فلاسفرز اینڈ فری تھنکرز ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا تھا بائی دیئر کنٹری اینڈ اسٹیٹ اینڈ پیپل اینڈ رولرز اینڈ خصوصاً یہ کلرجی یعنی ملا۔ ایون اسلام کے اندر بھی، شریعت میں بھی یہ لکھا ہے، مولانا مودودی نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو بندہ اسلام چھوڑ دے اور ایتھیسٹ ہو جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی بائی بائی دا اسٹیٹ، اینڈ اس کے اندر اس کے جو ریلیٹیو اینڈ فرینڈز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو کہیں اور وہ اس ایتھیزم کو یا ملحدیت جس کو کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے وہ اسلام میں واپس آ جائے، اور اس کو ایکسپلین ایسے کرتے ہیں کہ ایتھیسٹ ہونا ایسے ہے جیسے کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ اپنی ریاست سے بغاوت کر کے فار ایگزامپل انڈین یا اسرائیلی ہو جائے۔ سو چونکہ وہ ریاست سے غداری ہے اسی لیے یہ مذہب سے غداری ہے، اس کی سزا بھی قتل ہوگی 3 دن کے اندر اندر اگر وہ واپس نہیں آتا۔ اینڈ باقی جو ریلیجنز تھے وہاں پہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہی سزائیں ہیں، اور وہاں پہ بھی
اگر کوئی بندہ مذہب چھوڑ دیتا تھا تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی، یا جلا وطن کر دیا جاتا تھا، یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے فری تھنکرز کو ہر سویلائزیشن اور اسٹیٹ کے اندر ڈسکریج کیا جاتا تھا، اور کوشش کی جاتی تھی کہ اس طرح کی آوازیں بند کر دی جائیں۔ بٹ ود دی پیسج آف ٹائم، جب یہ ظلم و زیادتیاں یورپ کے اندر بہت زیادہ بڑھیں بائی دی پوپ، اور چرچ جو تھا وہ بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوڈل لارڈ بن گیا، اور اس نے ظلم زیادتیاں لوگوں کے کرنے کے علاوہ ریلیجن کو اتنا زیادہ ریلیجن کے ساتھ کھلواڑ کیا کہ اس کی وجہ سے کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ ریلیجن میں سے ہی نکلے، اور انہوں نے اس کی ایک نئی انٹرپریٹیشن کی، بائبل کی ٹرانسلیشن کی جرمنی کے اندر مارٹن لوتھر کنگ نے۔ اینڈ پھر ایک پروٹیسٹنٹ ایک نیا فرقہ بنا جس نے ایک ریلیجن کی ایک ماڈرن انٹرپریٹیشن کی۔ اینڈ اس کے بعد بیکن سے سائنس اور فلسفی کو عروج ملنا شروع ہوا، جس کے بعد اسپائنوزا ایک بہت بڑا پادری تھا، اور اسپائنوزا نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹیریلزم کی فلسفی دی، جس کے مطابق کاز اینڈ ایفیکٹ تھا، اور اس نے کہا کہ خدا نیوٹرل رہتا ہے، خدا جو ہے اگر ہے تو وہ اسی تمام کریشن اور ایکشن کا حصہ ہے۔ تو ایک اس نے ایسی انٹرپریٹیشن کی جو کہ جس کو آپ ایتھیسٹک یا ایگنوسٹک کہہ سکتے ہیں۔ پھر وولٹیئر نے بھی کی، لیکن وہ کوئی ایتھیسٹ نہیں تھا، ہی بلیوڈ ان گاڈ۔ روسو بلیوڈ ان گاڈ، شوپنہاور بلیوڈ ان گاڈ۔ ڈفرنٹ جو سائنٹسٹ اینڈ فلاسفر ہسٹری کے اندر رہے ہیں سارے ایتھیسٹ نہیں ہوتے تھے، جیسے نیوٹن خدا کے اندر بلیو رکھتا تھا، اینڈ ہی واز اے کرسچن، اینڈ آئنسٹائن رکھتا تھا، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی۔ اینڈ اسی طرح آپ مسلم کے اندر بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی تھیں۔ آپ ابن رشد کو، ابن عربی کو، الفارابی کو، اور اس طرح کے فلاسفرز کو اگر پڑھیں تو یہ اکیڈیمیا کے اندر اور فلاسفرز کے اندر اس طرح کی ہمیشہ ڈبیٹ رہتی ہیں، اور کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جس طرح سے چیزوں کو پرسیو، پولیٹکس کو، ریلیجن کو، اور باقی اس طرح کی بے شمار چیزوں کو عام سوسائٹی کے عام بندہ کرتا ہے، اسی طرح سے فلاسفرز بھی کریں۔ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہمیشہ دنیا کے اندر مختلف تھاٹس اینڈ نیریٹیوز اینڈ فلاسفیز رکھنے والے لوگ ہر دور کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سو یہ جو مذہب کے نام پہ اس طرح کی ظلم و زیادتی کی جاتی تھی کہ وہ لوگ جو کہ ذرا ڈیفرنٹ سوچتے تھے ان پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کے ان لوگوں کے پہ ظلم ہوتا تھا جو کہ کسی مائنورٹی والے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ یورپ کے اندر یہودیوں کے ساتھ بڑا ان پہ بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا جودائزم کے اوپر، اور ان کا کافی قتل عام بھی 20th سینچری کے اندر ہوا بائی نازیز، اینڈ ہسٹری کے اندر یہودیوں پہ بڑے ظلم ہوئے تھے۔ پھر یہ آپس میں بھی ہمیشہ لڑتے رہتے تھے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، بیکاز ہمیشہ جو لڑائی کی وجہ ہوتی تھی وہ نان ریلیجس ہوتی تھی، لیکن اس کو ریلیجس رنگ دیا جاتا تھا۔ اس کی بنا پہ پوپ لوگوں کو لے کے آتا تھا کہ اگر آپ اس جنگ میں حصہ لیں گے، اور یہ مسلمز کے اندر بھی ہوتا تھا کہ جنگ میں حصہ آپ لیں گے تو اگر آپ شہادت حاصل کریں گے یا غازی بنیں گے تو پھر آپ کو جنت ملے گی، ورنہ آپ کو مطلب آپ نہ شہید ہوں، غازی بن جائیں، سٹل آپ کو ریوارڈ اس کا ملے گا، اور اگر جنگ کو فائنانس کریں گے تو اس کی بنا پہ آپ کو جنت ملے گی۔ اس طرح ملٹری کے اندر ریلیجن کو لایا جاتا تھا اور باقی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، جیسے عباسیوں کے دور میں ذل الہی کہہ دیا جاتا تھا کہ جو خلیفہ یا بادشاہ ہے وہ زمین پہ خدا کا سایہ ہے۔ اور عیسائیوں کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو حکمرانی ہی ایک مذہبی شخص یعنی پوپ کرتا تھا۔ تو اس ساری چیز کو بدلنے کے لیے جیسے جیسے انسان انلائٹنڈ ہوتے گئے اور وہ جدید سوچ ان کی ہوتی چلی گئی، اینڈ فلسفی جو تھی وہ ماڈرنائز ہوئی، سائنٹیفک ریولیوشن ہوئے، انسانوں کے دماغ کھلے۔ سو ود دی پیسج آف ٹائم ایک سیکولرزم کی تحریک چلی، اور ایک یہ انسانوں کے اندر کانسیپٹ آیا کہ مذہب کی بنا پہ کسی قسم کا فرق نہیں کرنا چاہیے، ریاست کی نظر میں سارے شہری برابر ہونے چاہیے، برابر کے حقوق ہونے چاہیے، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، ہر شخص جس بھی مذہب میں بلیو کرتا ہے وہ اس میں کرے، ریاست کو تمام مذاہب کے لیے نیوٹرل ہونا چاہیے، اور اگر مذہب کو ریاست کے امور کے اندر یا اسٹیٹ کے یا پولیٹکس کے اندر لے کے آ جائے تو کلرجی اور رولرز جو ہیں وہ مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مذہب کو اور سیاست سے الگ کر دیا گیا، اسٹیٹ اینڈ چرچ سیپریٹڈ وچ مینس دیٹ پولیٹکس اینڈ ریلیجن سیپریٹڈ۔ اینڈ آج کے دور میں آپ تمام ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو وہاں پہ لبرل ڈیموکریسی ہے اور سیکولرزم بھی ہے، اور
ریاست تمام مذاہب کے لیے نیوٹرل ہوتی ہے، اور ہر شہری جس بھی مذہب میں بلیو کرتا ہے وہ اس پہ پورا پورا عمل کر سکتا ہے، اور ریاست اس کو اس عمل سے بالکل نہیں روکتی۔ سو سیکولرزم یہ ہے کہ ریاست تمام شہریوں کے لیے ان کو برابری کا درجہ دے، اور خود ریلیجن کو پالیٹکس کے اندر نہ آنے دے، اور نیوٹرل ہو جائے، اور تمام لوگوں کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ملیں، اور ریاست کا جو کام ہے وہ شہریوں کی فلاح و بہبود اور ان کی ویلفیئر ہی ہو۔ سو دس از واٹ سیکولرزم مینس۔ یہ نہ کسی کی سازش ہے، اور نہ وہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کوئی ایتھیزم وغیرہ ہو۔ یہ ایک خصوصاً ایک پولیٹیکل آئیڈیولوجی ہے، اور ہم سب لوگ جو کہ مسلمان ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام جو شہری ہیں وہ برابر ہوں، اور ریاست نیوٹرل ہو جائے تمام مقاصد کے لیے، تاکہ ہمارے ممالک میں بھی تمام شہری برابری کے شہری بن کے بڑے اچھے سے رہیں، اور ریاست ان کی ویلفیئر کرے، اور ہم کسی ایسے ملک کے اندر ہوں جہاں پہ عیسائی اکثریت کے اندر ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، یا کوئی اور مذہب کے لوگ ہوں، تو وہاں پہ ہمیں بھی ہمارے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس پورے پورے ملیں۔ سو دس از واٹ وی بلیو ان، اینڈ دس از واٹ ایکچولی سیکولرزم آلسو از، اینڈ دس از وائی آئی آلسو بلیو کہ ہر جو کنٹری اور اسٹیٹ ہے، it should be secular when it comes to laws and when it comes to governing the state.